السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی واٹس ایپ پہ تو کال نہیں ہوتی، آڈیو میسیج ہی بھیج دیں، میں سن کے اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ جی السلام علیکم، آپ مولانا شیخ توصیف الرحمان ہی ہے نا؟ آپ کو بہت بہت سلام مولانا۔ جی بھائی، میں توصیف الرحمان ہی بات کر رہا ہوں۔ جی آپ سے سوال یہ تھا کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے معاملے میں آپ کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، اور یہ ہیرا گروپ آف کمپنیز جو شیخ نوحیرہ ہے، جس ویڈیو میں آپ نے کہا ہے، مولانا معراج ربانی عاقل کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز میں پیسے لگائیے، یہ حلال کاروبار ہے، اس میں پیسے لگائیے اور اس میں پیسے لگانا اچھا ہے، اور جو لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں وہ لوگوں پر آپ نے تنقید کی، اور ہیرا گروپ آف کمپنیز میں پیسے لگانے کے لیے آپ نے کہا۔ اس کے بعد اکتوبر 2018 میں نوحیرہ شیخ کو گرفتار ہوئی حیدرآباد میں، وہ ہندوستان میں۔ اس کے بعد ان کے 240 اکاؤنٹ میں صرف 22 کروڑ روپیہ ہے، اور ان کی پراپرٹی جو گورنمنٹ نے سیز کی ہے وہ 300 کروڑ کی ہے، جبکہ یہ 50,000 کروڑ کا اسکیم ہے۔ اس میں 10 لاکھ لوگ ملوث ہیں، اور زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے مولانا شیخ توصیف الرحمان صاحب کا ویڈیو دیکھ کر اس کو حلال کاروبار سمجھ کر اس پونزی اسکیم میں پیسہ لگایا۔ اس کے بعد آپ کا کوئی ویڈیو نہیں آیا، نہ اس بات کی آپ نے تصدیق کی، نہ اس بات پر آپ نے یہ کہا کہ غلطی ہوئی ہے یا جو بھی ہوا ہے۔ آپ کا اسٹینڈ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ پہ رحمت فرمائے، آپ کو برکتوں سے نوازے۔ اصل میں ہم تو پاکستان سے ہیں، تو ہندوستان کے معاملات کو اور وہاں کے حالات کو نہیں جانتے۔ رہا معاملہ ہیرا گولڈ کا، تو جو ہندوستان کے مشائخ جن کو ہم جانتے ہیں، وہ انہوں نے ان کی تعریف کی۔ اس تعریف کی بنیاد پر ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ان مشائخ کو جانتے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، شیخ معراج ربانی ہیں، جلال الدین قاسمی صاحب ہیں، جدہ سے عاقل بھائی ہیں، یہ مختلف ساتھی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، اور یہ ان کی تعریف کرتے ہیں، یہ اس کے کاروبار کو درست جانتے ہیں۔ بلکہ جو ہمیں اس وقت رپورٹس ملی تھی وہ یہ کہ دیوبندی بریلوی ان کی دینی خدمات پر اور اہل حدیث ہونے کی بنیاد پر ان کی مخالفت کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم نے ان کی تعریف کی۔ اس وقت تک ان کا معاملہ ٹھیک تھا، وہ دین کا کام بھی کر رہی تھی اور دعوت کے کام میں بھی پیش تھی، انسانیت کی خدمت میں بھی تھی۔ سیاست ایک ایسی گندی چیز ہے کہ جس میں جو انسان داخل ہو جاتا ہے وہ اپنے اصل راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ جب سیاست میں داخل ہوئیں تو ایک تو وہ دینی کام سے بالکل گئیں، اور دینی لائن ان کی بالکل چینج ہو گئی، اور ان کو وہی میوزیکل شو اور فلم سٹارز کے ساتھ، اور وہ ان کو اس میدان میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہیں سے ان کا خرابی کا معاملہ شروع ہو گیا۔ بلکہ ایک کلپ میرا اس وقت بھی کسی نے ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈالا تھا، مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا، اور بعد میں نے دیکھا وہ یوٹیوب پر تھا کہ جب انہوں نے اپنا چہرے کا پردہ کھول دیا تو میں نے کہا بھی یہ اہل علم کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ سیاست میں آئی ہیں تو وہ چہرے کا پردہ بھی کھول دیا اور میوزیکل شو بھی ہونے لگے، اور یہ ساری خرابیاں اسی سیاست کی وجہ سے ہیں۔ تو بھائی ہمارا اس وقت تعریف کرنا وہ صرف ان علماء کی تعریف کی بنیاد پر تھا جن علماء کو ہم جانتے ہیں، جنہوں نے ان کی تعریف کی تھی۔ ان کی تعریف سن کے ہم نے ان کے حوالے سے تعریف کی، اور جب وہ اس میدان سیاست میں آئی تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سارے معاملے سے، اور ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔